پیارے دوستو، یہ ایک سچی کہانی ہے اور اس کہانی کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا ہرگز نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی ایک مسلمان ہوں اور میں کسی کا بھی برا نہیں چاہتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور آبادی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن خاص بات یہ تھی کہ اس گاؤں کے سارے لوگ مسلمان تھے۔ چھوٹا سا گاؤں تھا اس لیے ایک ہی مسجد تھی۔ اس مسجد میں مؤذن یعنی جو اذان دیتا تھا کچھ اس طرح لٹکا کر اور عجیب سی شکل بنا کر اذان دیتا تھا کہ سننے والے چھپ جاتے تھے۔ حالانکہ وہ سادہ طرز پر اذان دے سکتا تھا، لیکن وہ ایسا بالکل نہیں کرتا تھا۔ خاص طور پر رات کو یعنی فجر کی اذان سن کر بچے اور بڑے سبھی ڈر جاتے تھے۔ آخر تنگ آ کر صاحب نے صلاح کی کہ اسے کسی بہانے سے نکالنا چاہیے۔ اس کے لیے چندہ جمع کیا گیا اور بہت سا روپیہ اس کو دے کر عرض کیا کہ حضرت آپ ہماری بڑی خدمت کر چکے ہیں، اب کچھ عرصہ آرام کریں۔ ایک قافلہ مکہ معظمہ جا رہا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ جا کر حج کر آئیں۔ مؤذن صاحب حج کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک گاؤں آیا جس میں زیادہ آبادی کافروں کی تھی۔ مؤذن صاحب بلاکب چپ رہنے والے تھے۔ گاؤں کے درمیان کھڑے ہو کر اذان دی۔ ان کو ابھی تک یہ خوش فہمی تھی کہ میں بڑا خوش آواز ہوں۔ جب اذان دے کر یہ اپنے ڈیرے پر پہنچے تو دوسرے دن گاؤں کا ایک غیر مسلم مٹھائی، کپڑے اور روپیہ لے کر تلاش کرتا ہوا پہنچا اور پوچھا وہ سب کہاں ہیں جنہوں نے کل اذان دی تھی۔ پوچھا گیا کہو کیا کام ہے؟ وہ بولا میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں، میں ان کے لیے یہ ہدیہ لایا ہوں۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے کہ یہ شخص بھی عجیب الٹی کھوپڑی کا انسان ہے، کیا اسی آواز پر مست ہو گیا۔ اس نے ان کو زیادہ دیر حیران رکھنا مناسب نہ سمجھا اور کہا میری ایک بیٹی ہے جو بڑی ذہین ہے اور اس کی مدت سے آرزو تھی کہ مسلمان ہو جائے۔ ہم اسے ہر طرح سمجھاتے رہے کہ یہ خیال چھوڑ دو اور اپنے باپ دادا کا مذہب نہ چھوڑو، مگر اس پر کوئی نصیحت اثر انداز نہ ہوتی تھی۔ اسلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ ہم اس غم سے دل ہی دل میں جل رہے تھے کہ اس شخص نے اذان دے دی۔ لڑکی نے پوچھا کہ یہ اتنی سخت آواز کس کی ہے؟ میں نے ایسی آواز عمر بھر نہیں سنی۔ اس کی بہن نے کہا کہ یہ اذان مسلمانوں کا مذہبی شعار ہے۔ اسے یقین نہ آیا۔ دوسروں سے پوچھا تو بھی یہی جواب ملا کہ واقعی یہ اذان مسلمانوں کی دینی علامت ہے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ حقیقت یہی ہے تو اس کا رنگ زرد ہو گیا اور ہمارا دل سرد ہو گیا۔ ہم تشویش اور عذاب سے چھوٹ گئے اور رات اطمینان سے سوئے۔ ہمیں واقعی اس کی آواز سے راحت پہنچی ہے۔ اے ہمارے مؤذن، یہ ہدیہ قبول فرما، ہم تیرا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتے۔ تو ہمارا مددگار ہے کیونکہ تیری وجہ سے ہماری لڑکی مسلمان ہونے سے باز آ گئی۔ محترم ناظرین، ذرا سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں اور آج کل جو نمونہ ہم دکھا رہے ہیں اس سے دوسری قوموں کو بجائے محبت کے مسلمانوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ برائے مہربانی اس کہانی کو شیئر ضرور کریں۔